عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا نور قلوب المؤمنين. ایک دفعہ سارے پڑھو محبت نال الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے اوس اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ کریم نے کرم فرمایا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینوں تانوں ذکر مصطفیٰ، ذکر اصحاب مصطفیٰ، ذکر اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین شاہدری توفیق عطا فرمائی. اللہ کریم جملہ بیلیاں دا حاضر ہونا، موج عاجز حقیر فقیر دا حاضر ہونا، اپنی بارگاہ میں کسب ناج قبول فرمائے. جڑی شے جنی قیمتی ہوئے او دی حفاظت ہونا ضروری ہوتی ہے. اس گالنا کانو اتفاق ہے جی بابا جی ہے نا کوئی ہوں ہاں کر دے جائے جے تاکہ میں اپنی گال تو سمجھا سکا. اتفاق ہوئے تامی اختلاف ہوئے تامی اختلاف ہوئے تے پاڑے چو ہر بندے نو اجازت ہے میری تقریر دے آخر تے سوال کر سکتا ہے. جڑی جڑی گل تو اختلاف ہویا اگر میں تو انہوں مطمئن کر سکیا تے فابیا نہیں تے تو اڈ کلو مطمئن ہو جاؤں گا کیونکہ مفتی تو تسی ہونا. میں ایک جملہ عرض کیتا ہے جنہوں تو ساں پتہ نہیں سمجھیا نہیں سمجھیا میں دوبارہ عرض کیتا ہے. میں عرض کیتا ہے کہ جڑی شاید جنی قیمتی ہوئے نا او دی حفاظت ہونی ضروری ہوتی. اس کائنات جنیاں بھی قیمتی شیوان ہے نا سب تو قیمتی شے ایمان. ایمان بچ گیا تے سمجھ لو ہر شے بچ گئی.
تے جے ایمان ہی نہ رہا، مکان پاوے رہے، دکان پاوے رہے، پہلیاں زمیناں بینک بیلنس سب کچھ رہے، ایمان نہ رہا تے ککھ نہیں بچیا۔ تے جے ایمان بچ گیا تے سمجھ لو سب کچھ بچ گیا، کیونکہ جننے بھی مکان، جنیاں بھی دکاناں، جنیاں بھی پہلیاں، جننے بھی بینک بیلنس، یہ سارے مک جانے نے، ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، ایمان باقی رہنا ہے۔ میں عرض کیتا پھر جنی شے قیمتی ہوئے او دیتے حملہ کرنے والے بھی زیادہ ہوندے نے۔ سب تو وڈا ایمان تے حملہ کرنے والا شیطان ہے، جن نے اگے کئی اپنے شتونگڑے رکھے ہیں، انہیں اپنی ٹیم تیار کی تھی کہ ایمان کھوو۔ وہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے جدوں کسی دا ایمان کھو کے تے کوئی ہوتا چویلا ہو دے کل جاتا ہے۔ نماز تو روکنا بھی ہوتے چیلیاں دا کام ہے، روزے فرض تو روکنا بھی ہوتے چیلیاں دا کام ہے، زکاة فرض ہوئے، صاحب نصاب ہوئے، نہیں دینا یہ بھی ہوتے چیلیاں دا کام ہے۔ لیکن اس چیلے تو وہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے جیڑا چیلا کسے مومن دے ایمان دا بیڑا گھر کر کے آوے، انہوں اپنے نال بٹھا کے تے سارے انہوں دستا ہے آ ویکھو اے دے ورگے بنو۔ شیطان حملہ کرتا ہے کیونکہ قیمتی شے تے چور تے ڈاکوؤں دیاں بڑیاں نظراں ہوندیاں نے۔ او سجنوں جے ایمان دا ڈاکو ہے وے تے ایمان دے محافظ بھی ہے۔ اسی تہاڈا مکان بچان نہیں آئے، تہاڈیاں دکاناں بچان نہیں آئے، اسی تہانوں کوئی تویز لکھ کے تے تہانوں راتوں رات ارب پتی بنان نہیں آئے۔ اساں جدوں بھی آئے ہیں حضور دے غلاماں دا ایمان بچان۔ ایمان کیویں بچنا ہے؟ بڑی توجہ نال جملہ ایک کوئی ہے، یہ دیتے میرے کو بے حساب دلائل نے اپنے علم دے مطابق۔ اونج میں کوئی علامت الدار نہیں ہے، ماڑا آدمی ہے، اپنے واسطے میں بڑا ماڑا تے بڑے واسطے شیعہ واسطے میں بڑا تگڑا۔ ایمان بچ جائے کیویں بچے گا میاں صاحب؟ میں کیا ایکو جملہ ہی جنو دل دی تختی تے نوٹ کر لے، تیرے ایمان نو کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ مفتی صاحب میاں صاحب کیویں بچے گا؟ میں کیا میرے نبی دی ہر نسبت دا حیات تو کر لے، تیرا ایمان سلامت رہے گا۔ میں گارنٹی دینا۔ جڑے تے بیٹھ کے سنتے پئے ہو او بولو سبحان اللہ، جڑے ہلے بھی مجھاں چوندے پئے انہاں نوں چھوٹی، جنہاں نوں یہ فکر ہے کہ میری پانی دی واری آئی ہے تے میں پانی بھی لانا ہے، تے میں سویرے پٹھے بھی بڑھنے تریل بڑی پیندی ہے۔ جنہاں نوں جڑیاں جڑیاں فکراں نے نا وہ دنیا دیاں فکراں والے، چلو تو اڈی سبحان اللہ سن کے اللہ کرے انہوں نے بھی ادھر دی فکر لگ جائے۔ ایمان کی میں بچے گا؟ ایمان بچن دی اکو صورت ہے کہ حضور نال منصوب ہر چیز دا احترام کیتا جائے۔ موضوع جدوں تساں سننا ہے نا تے کئیاں دے کان کھڑے ہونے نے، تے میں کان نہیں تے کھڑے کرنا آیا۔ بالخصوص وہ 2 نمبر ملوانے شاواں دے
کان کھڑے کرنا ہے میں بیانہ ایمان تاں بچنا ہے جو نبی پاک دی ہر نسبت دا حیا ہونا ہے اگر حضور دی کسے بھی نسبت پاک تے متعلق دل وچ گندا خیال آ گیا تان و تشنی والی صورت حال بڑھ گئی ایمان نہیں بچنا یا خارجی ہو جائے گا یا نسبی ہو جائے گا یا رافضی ہو جائے گا معتزلی جبریہ قدریہ کسے نہ کسے گٹرے چ ڈگ پائے گا ایمان ادو ہی بچنا ہے جدو سنی بن کے نبی دی ہر نسبت دا حیا کرتا ہو ان ایک جملہ ہو ایمان واسطے حضور دی ہر نسبت دا حیا ضروری ہے تے حضور دی ہر نسبت دے حیا واسطے سنی عقیدہ ضروری ہے نسبتاں سرکار دیاں وراء الورا سرکار دیاں انہاں پاکیزہ نسبتاں وچوں ایک نسبت صحبت مصطفیٰ ایمان دی حالت چہرہ مصطفیٰ دا دیدہ ایمان دی حالت سرکار دی صحبت رہنا تے جنوں اے نسبت حاصل ہو جائے نا انہوں صحابی آخر انہوں کی آندے نے بولو ذرا انہوں کی آندے نے صحابی آندے نے قیامت آ سکتی پر ہون کوئی صحابی نہیں ہو سکتا اچھا ایک جملہ میں عرض کر دیا ضمناً گل آ گئی سمجھداراں واسطے شاہ جی میں کیا ہے قیامت آ سکتی ہے کوئی صحابی نہیں بن سکتا صحابی کیویں بنتا ہے نبی دے دیدار نال او جدوں ہون کوئی ہور صحابی نہیں ہو سکتا تے ایک گل دس دیئے ہور کوئی نبی نہیں ہو سکتا کوئی نہیں بیٹھی کوئی نہیں تسی او دوڑے مائیاں علی قوم بولو سبحان اللہ نبی ہوگا تو صحابی ہوگا جب نبی نہیں تو صحابی کیسے صحابی نہیں ہو سکتا صحابی سرکار دی ظاہری حیات طیبہ ایمان دی حالت سرکار دے دیدار نال بنتا ہے اس حالت فوت ہوئے تاں صحابی رہندا ہے تے جنوں ایک لمحہ بھی صحبت مصطفیٰ ایمان والی بابا جی نصیب ہو گئی ہے نا او دے بارے فرمان مصطفیٰ ہے کہ میرے صحابی دی ایک لمحہ نیندر والی کڑی ایک لمحہ نیندر والی کڑی تو آٹی زندگیوں دے سارے عملہ نلوالا بولے نہیں تو سی بولے نہیں تو سی او کاری صاحب شاہ جی میری زندگی نہیں تو تسی بھی چنگے ہو با میں تو آٹے تو بھی چنگے نکال کر لگا اس واسطے آنا تو آٹی بھی زندگی نہیں میں تو آٹے ابا جی تو بھی چنگے دی گل کر لگا اپنے ابا جی تو بھی چنگے دی گل کر اپنے دادا جی اپنے بڑے دادا جی اپنے چڑ دادا جی میں او دی زندگی دی گل کر لگا جن نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے نہیں پہنچے بولا سبحان اللہ
جن نے 15 سال ہر رات قرآن ختم کیتا ہے، جیڑا شیخ الجن والانس سے، جیڑا غوث الثقلین ہے، اس غوث اعظم دی بھی ساری زندگی ایک پاسے، معاویہ دی ایک کڑی ایک پاسے۔ آج کسے 2 نمبرے منوانے شاہ دی میں کی گل کراں، اور میں تے اس شاہ دی گل پیا کرنا جڑا سچا سچا سونا ستھرا پاک غوث اعظم سید ہے۔ لے نہیں کسی لے نہیں، میں تقریر کو گھنٹہ سوا گھنٹہ ہی کرنی ہے کیونکہ جمعہ ہے، تے اے عید کی ٹائم بھی بڑا کھاپ کپا کے بڑھے ہیں، اے آج کینسل ہویا تے پھر اے سیف اللہ پھر پہ گیا، اے پھر چھڑ دا تھا نہیں نا بھئی گرامی قدر دہات کو گل سمجھ آئی ہے۔ اے غوث اعظم دی ساری زندگی دے اعمال ایک پاسے، میرے نبی دے صحابی دی ایک کڑی ایک پاسے۔ لو میں انہوں ایک حدیث پاک سنا، ایک کڑی صاحب تھوڑی جی مدت ملی، پہلوں سے کافر سرکار دی بارگاہ چایا، ساز و سامان پایا ہویا، ہتھیار پائے نے، حضور دی بارگاہ چاہ کے عرض کرتا ہے سونے ہاں پہلو کلمہ پڑھا کہ کافرن مارا۔ حدیث دا ذمہ دار میں ریکارڈنگ ہوئی، سونے ہاں پہلو کلمہ پڑھا کہ کافرن مارا، یعنی مطلب ایسی سونے ہاں پہلو جہاد کرا کلمہ پڑھا۔ حضور فرمایا اسلم، پہلو کلمہ پڑھا، پہلو کلمہ پڑھ، کلمہ وہ نہیں جیڑا آج دے 2 نمبرے پڑھتے، جنہ پیران وزیران مشیران دے کلمے پڑھے نے، جنہ پیران جرنیلان دے کلمے پڑھے نے، انہاں حق کی بیان او پیر باخوان دن زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا دل دا پڑھ دا تے ملے زبان نہ کوئی، دل دا کلمہ عارف پڑھ دے، او دل دا کلمہ عارف پڑھ دے، کی جاننے لوگ کلمہ میں نبیر بڑھایا بابو، کلمہ میں نبیر بڑھایا بابو، میں صدا سہاگن ہوئی
سونے پہلو کلمہ پڑھا، پہلو کلمہ پڑھا یا کافر مارا؟ حضور فرمایا پہلو کلمہ پڑھ۔ کلمہ پڑھیا ہے بھائی صاحب، کلمہ پڑھن تو بعد فوراً میدان جنگ وچ گیا ہے۔ تھوڑی مدت نصیب ہوئی، تھوڑا ویلا سرکار نوں ویکھیا ہے، کلمہ پڑھیا ہے، نال ہی میدان جہاد میں چلا گیا، کافراں نوں جہنم رسید کردیاں آپ دی جامِ شہادت نوش کر گیا۔ تھوڑا ویلا ملیا ہے، زیارت مصطفیٰ ہوئی، ایمان ملیا، کافرانو ماردا آپ بھی شہید ہو گیا۔ جدو سرکار نو پتہ لگیا تیرے آقا نے سونے لب کھولے، فرمایا صحابہ عمل تے تھوڑا کیتا سو پر اجر بڑا لا گیا۔ اور میں نو دسو او ساری زندگی اکلا تے کھلو کے عبادت کرنا والا بھی او دا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ جیڑی ساتھ انہوں نصیب ہوئی ہے او سعادت ان کسے نو نصیب نہیں ہو سکتی۔ او دیدار مصطفیٰ ہے۔ میں کیا انہا دیدار کرنے والیاں میں سے ایک جلیل القدر ہستی اسلام دا عظیم الشان جنرل امیر شام، جنہوں دنیا امیر معاویہ دے نام تو جان دی ہے، صحابی رسول کاتب وحی ہے، خال المؤمنین۔ ایک جملہ میں اور بولنا چاہنا، شریعت دی روشنی میں کتاب و سنت دی روح نال کوئی وڈے تو وڈا پیر ہوئے، کوئی وڈے تو وڈا خطیب ہوئے، کوئی وڈے تو وڈا مولوی ہوئے، کوئی وڈے تو وڈا مفسر محدث ہوئے، وڈے تو وڈا شاہ کہلوان والا ہوئے، سید کہلان والا ہوئے، جدے دل بغض امیر معاویہ ہے، وہ کسے قابل نہیں، وہ کسی حیثیت مجھ نہیں، بلکہ میرے امام لکھیا ہے جیڑا معاویہ کے پان کردہ ہے وہ جہنم دیا کتیاں جو کتا ہے۔ کوئی توجہ ہے؟ کوئی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ ایک حدیث پاک میں بیان کر لگا، پہلی باری تو سا سننی ہے، علماء جان دے ہون تے جان دے ہون، پر میں پہلی باری بیان کر لگا تواڈے سامنے، اور تو سا بل یقین پہلی باری سنو گے۔ جیدی زندگی دی جنی قدر و قیمت ہوئے بندے آندے میں اے بچ جائے، ساڑی عمر بھی انہوں لگ جائے، اور کوئی نہیں سمجھ آئی۔ کیوں میں آندے میں وہ بندہ بڑا قیمت ساڑی عمر بھی لگ جائے، بندہ ہوئے کھاچ نہ ہوئے۔ آج کل تے کئی کھچان دیاں نے ساڑی عمر نواز شریف نو لگ جائے، ساڑی عمر ساڑی ایک دے بھی ہے جنہاں دے دماغہ تے پڑھتے پائنے، جنہاں انہاں کرپٹ لیڈرانو اپنا امام منے آئے۔ میں کیا نہ بندہ ہوئے کھچ نہ ہوئے۔ او بابا خادم حسین رضوی آندہ ہوندہ سب پزلوں تو ڈنگے ٹوڑ دے، سب پانوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، آرہ نال پچھاتن چگلا
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। जिन्ना कीमती बंदा शाह साहब सोनी होती जरूरत ज्यादा है। बंदे आंदे ने मेरी उम्र भी इनू लग जाए सना के मेहरा कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ हसन जलाली साहब को वो बहुत बीमार ने दुआ करो अल्लाह उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मैं हॉस्पिटल से तो मैंने डॉक्टर साहब को आख्या मैं क्या मेरी उम्र भी तुहानू लग बंदा कीमती है ना वो मैनू फरमान लगे नहीं अल्लाह तुहानू लंबी जिंदगी दे। लेकिन बंदा कीमती ते मियां तनवीर बयान दा है मेरी उम्र इनू लग जाए तो मैं क्या मैं की दसा मुआविया कितना कीमती है। मुआविया कितना कीमती है। हदीस सुनिया जे मेरे आका दे गुलाम हदीस तवज्जो न सुनना है। हद्दसना अबू मूसा व हिलाल इब्न बिश्र قال حدثنا محمد بن خالد بن عاصمة أخبرني سليمان بن بلال أخبرني علقمة بن أبي القمة عن أمه عن عائشة میں پوری سند پڑھ حضرت امی عائشہ راویہ نے کی فرماندیاں نے کتنا قیمتی ہے معاویہ توجہ فرماندیاں نے مومنہ دی ماں صدیق دی صدیقہ بیٹی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے آسو رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپی صدیق بیٹی صدیقہ مومنہ دی مائیں آپ فرما دیا نے لوگوں سنو مازال بی ما رأیت من امر الناس فی الفتنة حتی انی لا اتمنى ان يزيد الله عز وجل معاوية من عمري في عمره فرمایا لوگوں جدو میں فتنیاں دا دور دیکھیا تے میں یہ چاہتی رہی یا اللہ میری عمر بھی معاویہ نو لا دے۔ کون بیان دی یہ کوئی میں نکما میری ماں دی گل نہیں ساری کائنات ہے مومنہ دی ماں دی گل حالے بھی تینوں سمجھ نہیں آئی معاویہ کتنا قیمتی ہے معاویہ دی حیثیت نہیں سمجھا مومنہ دی ماں بیان میری عمر بھی معاویہ نو لگ جائے کیوں فرمایا معاویہ اسلام بستے فائدہ مند دے معاویہ میرے مصطفیٰ دے دین بستے فائدہ مند دے امی عائشہ انہوں اپنی عمر نہیں دین دی جیڑا دین دے نقصان کا سبب ہوئے امی عائشہ اپنی عمر انہوں پہ دین دیئے جیڑا محمد دے دین جو نفع دا سبب ہوئے کوئی نہیں بیٹھے لڑائی کی لڑائی تو کانوں بھاج پاج قوم دسدا ہے دیکھو جی معاویہ نال علی دی لڑائی ہوئی ہے
تو قانون ہے تیری حیثیت کی ہے پہلو اپنی حیثیت میں اپنی حیثیت آنا نہیں گلاں پیا کردا ہے نبی دے صحابہ دے متعلق میں تینوں اس بابے دی گل پہ سنان لگا اس بابے دی ادھر ویکھ ہوئے ادھر منہ چکے آئی ادھر ویکھ میرے دھیان کا موضوع آکھے تو پھر سن بھی توجہ لڑائی کی تھی جنگ ہوئی ساری قوم نو یہی بتو بنایا پھر بغض پاندے نے معاویہ دیکھو جی معاویہ جنگ کی تھی ہے میں کہ تینوں میں سناواں اسے بابے دی گل جنوں غوث اعظم آکھدے نے یہ کتاباں مناظریاں تانوں میں ایڈے سوکھے والے پیا یہ مولویاں دے دند بنن واسطے لجائی دیاں نے پیران دے پیر روشن ضمیر دستگیر بول سبحان اللہ پھر بول سبحان اللہ مہینہ بھی غوث پاک دائے وڈی 11ویں شریف والا مہینہ بول ذرا سبحان اللہ میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں سن لو سونیا کی فیصلہ ہے فرمایا واتفق اہل السنت علی وجوب الکف اما شجر بینہم والامساک عن مساویہم واظہار فضائلہم ومحاسنہم وتسلیم امرہم الی اللہ عز وجل علی ما کان وجرى من اختلاف علي وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية اور میں نے دسو ہے میں آج دے شاہ دی مننا یا غوث سکلین دی مننا اے پیران دے پیر آرمی جوان دے ہونا اے پیران دے پیر دا فیصلہ دے فتوائے میاں تنویر دا فتوہ نہیں اے عربی کتاب ہے عربی حضرت غوث سمدانی فرمان دینے اہل سنت نے والجماعت دا اس گل تے اتفاق ہے سنی ہو دا اختلاف کوئی نہیں سنی ہوئے کوفی نہ ہوئے اے راول پنڈ دے لال بیغ داڑی لال ہے تے اندروں کالا ہے اے سنی سمجھتے پتہ نہیں یہ بڑا بڑا پیر ہے یہ بڑی بڑی شیر پیر اس فتنے انہاں فتنیاں دا علاج میں ہی کرنا کیونکہ میں نہ کسی پیر 2 نمبر پیر دا ڈارے نہ کسی 2 نمبر مولوی دا ڈارے موت جڑی ہونی ہے دل لکھیا ہے اس تو نہ ایک گھڑی اگے نہ پیچھے بندہ جیوے تے غیرت نہ او کی آندے نے سیانے دی مثال سنی ہے گدڑ دی 100 سالہ زندگی نہ لو سانو ایک دن والی چاہیے اتحال او بابا خادم اندر نکی چادر تان کے سو گئے مالک چور سیان کے سو گئے لٹن والیوں بھج کے لٹیاں تے جاگن والے جان کے سو گئے میں ستیاں نو پہ جگانا وہ ستیاں جاگو نبی نے
صحابہ دی توہین پئی ہوئی ہے تے بڑے بریک طریقے نال کاروائی پائی جا رہی ہے علی دی محبت دی آڑ وچ معاویہ نو بھونکیاں جا رہا ہے حضرت معاویہ نو معاذ اللہ پیر دی جُتی آکھیا گیا آکھن والے اس بیمان 2 نمبر شاہ نے اے بغوت کی تھی علی اور اس کے مخالف جو سامنے آتے ہیں میں سب کو مانتا ہوں لیکن کہتا ہے پیر جی جتی دے سر دا تاج برابر نہیں ہوندے او میں کیا لانتیا پیرا بالکل تو صحیح آکھے تو ساڑھے پیر دی جتی ہے معاویہ ساڑھے سر دا تاج ہے معاویہ ساڑھے سر دا تاج ہے تو ساڑھے پیر دی جتی ہے تمہیں کس نے کہا ہے صحابی کی توہین سے علی کی شان بیان ہوگی اے سن ذرا علی کی آن اے سن نہ ذرا کتیا وہ ویسے سیانے آندے نے حضور فرمایا بیجو یار مڈیا بیجو حضور فرمایا نا الصحابی کن نجوم میرے سے صحابہ تارے ہمارے تارے چمکننا تے اونا نو تارے کون آکے ملک صاحب گال بڑی بڑی شاہ جی کاری صاحب تارے چمکننا تے اونا نو تارے کون آکے کتے پھونکنا تے اونا نو کتا کون آکے اونا چمک دیا رہنا ہے اونا چمک دیا رہنا ہے کتیاں ہانک دیا رہنا ہے اسی تے پڑھنے ہونے علی سے عشق کرے معاویہ سے وفا نہ کرے علی سے عشق کرے معاویہ سے وفا نہ کرے اہل سنت میں ہو ایسا منافق خدا نہ کرے اہل سنت میں ہو ایسا منافق خدا نہ کرے علی سے عشق کرے معاویہ سے وفا نہ کرے مولا علی کو پوچھ لے مولا کائنات مولا علی فرماندے میں اے جڑے جنگاں لڑائیاں دی پک کر دے نے مولا علی فرمایا اے مجمع الزوائد امام حسنی دیا جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 441 حدیث دا نمبر 15927 راوی یزید بن الاسم آپ فرماتے نے مولا علی فرمایا قتل آیا وقتل معاویہ فی الجنہ فرمایا چھیڑے میرے بلوں ایمان دی حالت شہید ہوئے لے وہ بھی جنتی نے جڑے معاویہ بلوں شہید ہوئے لے وہ بھی جنتی نے
کیا کیا حضرت غوث اعظم نے فرمایا اہل سنت دا اتفاق کنہ دا بولو ذرا کنہ دا سنی ہونا ضروری ہے دگڑ دلہ نہ ہوئے سنی ہوئے رلویا ملیا نہ ہوئے پیور سنی ہوئے ماں بھی سنی پیو بھی سنی یہ تھوئی آکے بیڑا کر کھڑا ہے جدو تساں تیاں سنیاں تو علاوہ دیندے ہو یا کسے سنیاں تو علاوہ لیندے ہو تاں سورنیاں اندیاں نے پھر اگو سور جم دیاں سنی سنیاں نو دوے تے سنیاں کو لوے تے پھر بال دگڑ مگڑ چھگڑ پیدا نہیں ہوتا پھر بال سنی پیدا اچھا ایک گل ہور دساں میرے کول کلپ موجود ہے اس مولوی قسم چاہ کے آکھیا ہے قسم چاہ کے آکھیا ہے کہ یہ گل اگر جھوٹ ہوئے میں مجرم میں نو سامنے لا چلو راول پنڈی دا مولوی خطیب ہے اس مولوی تقریر قرآن کی قسم اٹھا کر کے آکھیا انہیں آکھیا میں جہلم گیا توجہ نا میں جہلم گیا تے جہلم ایک بابے دا کسے دسیا انہیں آکھیا حضرت جی اس بابے تینوں ملنا ہے اس بابے نے ملنا ہے توجہ ہے اس بابے تینوں ملنا ہے بابا سامنے آیا ملاقات ہوئی ہے جفا پایا ہے میں پوچھیا بابا تسی کون ہو انہیں آکھیا میں پیر سیال دے دردہ کتا ماں بتائیے بابا کون ہے اے بابا اے مرزا جیلمی کا ابا ہے تاجدار ختم نبوت کدی اس طرح ہوندا ہے چنگیاں جو پہڑے جم پیندے نے پر تو تے کوشش کرنا چنگے رلا اللہ اکثر چنگے ہی دیندا ہے ابا آندہ میں پیر سیال دے دردہ کتا تے پتر آندہ بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں میں کیا تیرا ہے ہی کوئی نہیں بابے میں کیا تیرے کار بڑے پہنے توجہ ہے بھی سجنوں پیار سننی ہو گئے تے او دے بارے چھے فتوہ غوث پاک دائے آپ فرما دے میں جنیوں دی صحابہ دے درمیان لڑائیاں ہوئیاں جنگاں ہوئیاں حضور کی حکم ہے فرمایا کف چپ کر مہر علی اتھا جانیوں بالوں دی چپ کر مہر علی چپ کر مہر علی اتھا جانیوں بول نہیں بولنا تو بحث نہیں کرنی زبان نو تالا لال چپ کر جا حضور دا مطلب ہے کہ معاویہ دی شانی نہ بیان ہوئے فرمایا یہ گل نہیں وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ شانہ بیان کر فضیلتہ بیان کر عظمتہ
اگے نہ لے کے حضور غوث اعظم نے فرمایا او جڑا مولا علی دا اختلاف ہویا طلحہ نال، او جڑا اختلاف ہویا زبیر نال، حضرت زبیر دی صاحب حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ امی عائشہ نال و معاویہ، انہوں نے نہیں سی پتا میں پتر علی دا، میں پتر علی دا، اے معاویہ جنگ میرے باپے نال کیتی ہے، اے اوہی بابا مولا علی ہے جن نے 6 باری آکے لعاب غوث اعظم کے منہ میں چھپایا ہے۔ بولا سبحان اللہ۔ حضرت غوث سمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، آپ فرما دینے ظہر تو پہلے دا ٹائم ہے، میں جاگ دے ہویا بیٹھاواں، سرکار آ گئے، حضور آ گئے، نبیوں دے سلطان آ گئے، فرمایا عبدالقادر پتر جی آقا، فرمایا تبلیغ کیوں نہیں کردا؟ سونیا میں عجمی اے عربی میں کمی انہوں تبلیغ کرا؟ میرے آقا فرمایا عبدالقادر منہ کھول، فرماتے نے میں منہ کھولیا، سرکار نے 7 باری اپنا لعاب دہن شریف میرے منہ میں چھپایا ہے، میں لعاب اندر لے گیا وہاں، نماز ہوئی ہے، تھوڑی دیر گزری ہے، مولا علی آ گئے، مولا علی آ گئے، علی آ گئے، ڈلے کر پتر تھوڑی جی ڈلے، علی آ گئے، علی آ گئے، حق دے ولی آ گئے۔ معاویہ دی شان بیان کر دیاں اساں مولا علی تو نہیں بھولنا نا، علی علی ہے مولا کائنات، مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے، فرمایا پتر عبدالقادر جی بابا، فرمایا تبلیغ نہیں کردا؟ سونیا میں عجمی اے عربی کیویں کراں؟ فرمایا منہ کھول، عبدالقادر منہ کھول، حضرت غوث اعظم نے منہ کھولیا، حضرت مولا کائنات نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 6 دفعہ لعاب شریف پایا، آندھنے بابا 7 باری کیوں نہیں جے پایا؟ 7 باری لعاب نہیں پایا، مولا علی بولے، فرمایا عبدالقادر اس واسطے 7 باری نہیں پایا کیونکہ 7 باری تیرے منہ وچ لعاب میرے آقا پاک گئے سن، ایک کیویں ہو سکتا ہے غلام آقا دا مقابلہ تے برابری کرے؟ او کوئی سمجھ آ رہی جے؟ آپ فرماندے نے جیڑیاں گلاں مولا علی تے معاویہ دے درمیان ہوئیاں نے، انہاں چ بولنا نہیں، بک بک نہیں کرنی معاویہ نو، بک بک نہیں کرنی طلحہ و زبیر سیدہ عائشہ نو، اپنی زبانہ بند کرو۔ اہل سنت دا میں موقف ہے کہ انہاں دیاں شاناں بیان کرو، انہاں دیاں خوبیاں بیان کرو، انہاں دیاں عظمتاں بیان کرو، کسے دی بھی شان نقص نہیں بیان کرنا۔ یہ غوث اعظم دا فتوہ ہے، کسے مفتی آج دے مفتی دا فتوہ نہیں۔ پھر حضرت غوث اعظم پہلی آیت پڑھی، توجہ ہے، غوث پاک عالم سن، آج کل جڑے پیر رہے ہیں، پیر چھلے منہ مدرسہ میں اکثر جاہل ہیں، انہاں قرآن پڑھیا کوئی حدیث پڑھی،
انہوں پتہ ہی نہیں دین ہے کی انہوں دے تاریخ دیاں جھوٹیاں روایتاں کڑیاں نے حضرت غوث پاک نے اگے قرآن دی آیت لکھی پہلی آیت کی لکھی فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان اے آیا کریمہ لکھ کے استدلال پہ کر دینے کی کہنا ہے کی منگنا ہے کی بولنا ہے دعا کرنیاں نے پانکنا نہیں بک بک نہیں کرنی دعا کرنیاں نے یا اللہ ساڑی بھی بخشی فرما ساڑے تو پہلو جڑے ساڑے ایمان والے بھائی ایمان دی حالت چلے گئے نے انہاں دی بھی بخشی فرما ایک کس موقع پہ حضرت غوث اعظم آیت لا کے آ رہے ہیں حضرت مولا علی تے درمیان لڑائی تے جنگ والے معاملے میں خاموشی دا حکم دے دیاں فتوہ دے دیاں اوتھے قرآن دی آیت میں کوٹ کر دے بھونکنا نہیں بک بک نہیں کرنی گالیاں نہیں دینیاں بلکہ اللہ کو دعا کرنیاں یہ تقریر پڑھیاں لکھڑیاں کیڑے مقام تے شاعری آئے گے استدلال کرنا مفتی کون ہے غوث اعظم وہ استدلال پہ کرتا اگے کی آیت عیسیٰ ہے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ یا اللہ ساڑھے دلوں میں چھوڑنے واسطے کھوٹ نہ رکھی جڑے ایمان والے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا یا اللہ ساڑھے دلوں میں نہ رکھی غلہ کوئی کھوٹ کوئی بغض کوئی نفرت ساڑھے دلوں میں نہ رکھی کنہ واسطے آمنو ایمان والے واسطے کوئی کھوٹ نہ رکھی یا اللہ تو ساڑھا رب ہے تو رؤوف ہے تو رحیم ہے ساڑھے دلوں میں اینا ایمان والے دی کھوٹ نہ رکھی ساڑھے دلوں میں اینا دا پیار رکھی دوسری آیت کریمہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام پہ کوٹ کی تھی فرمایا اللہ فرماتا ہے تلک امت قد خلق لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ جڑے پہلوں بزرگوں جو نہ کیتا ہے انہاں نوں اودا اجر ملے گا جو تساں کرنا تانوں تواڈیاں کیتیاں دا ملنا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو او کرتے رہنے تواڈے کول اودی پوچھ نہیں ہونی تواڈے کول جو تسی کیتا ہے اودی پوچھ ہونی
پہلو اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر رہے مولوی صاحب وہ 2 نمبر شاہبہ پہلو ایسے واسطے اسی دور کتے ہو مالکن پا گئے ہو میں اگے پتہ نہیں ہے جملہ تساں ہوا چڑا چھڑیا پھر سنو بابے دا جملہ اپنی تھاں اس فقیر دا جملہ اپنی تھاں صحابہ آسمان دے تاریاں وانگوں نے جے تارا چمکے نا تے اونوں تارا کون آکھے جے کتا بھونکے نا اینوں کتا کون آکھے او نہ چمک دیا رہنا ہے اے نہ بھونک دیا رہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایسے کتاب وچ حضرت غوث سمدانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز نامکانی آپ فرما دے رہے لوگوں سنو حضور کی فیصلہ ہے فرمایا اے سن لیا جے معاویہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اے آکھن والا میں بار بار پیا دسنا تاکہ میری قوم دے دل دماغ دی صفائی ہو جائے انہاں نوں پتہ لگ جائے اصلی سید کون ہوندا ہے تے 2 نمبر شاہ کون ہے آپ فرماندے نے لوگوں امیر معاویہ دی امامت ثابت ہے بے عقد الحسن لہو حسن نے جدو معاویہ دی بیعت کر لئی تے معاویہ امیر المومنین بنے آئے معاویہ کون بنے فرمایا فسمی عامہ عام الجمع جس سال امام حسن پاک نے معاویہ دی بیعت کی تھی خلافت سپرد کی تھی فرمایا اس سال جماعت دا سال آکیا کٹھے ہوں ایک کون دا سال فتنے مک گئے اختلاف مک گئے اگلے لفظی قاری صاحب پڑھا فرمایا لوگوں سن لو ایک کیوں جماعت دا سال ہے ایک کیوں اتفاق دا سال ہے لِارتفاع الاختلاف بین الجمیع جن صحابہ جن حضور دے غلام موجود ہن انہاں وچوں کسے دے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں رہا جدوں اختلاف مک جائے سارے ایک بندے تے اکٹھے ہو جان انہوں جماعت دا سال آکھیا جاندا ہے تے ہن میں پوچھنا وا جدوں سارے صحابہ جڑے اس ویلے موجود سن انہاں امام حسن دے پیچھے لگ کے امام حسن دی بیعت کر کے معاویہ نوں من لیا وہ سارے ہاں کیتی میں کیا ہو اج دیا 2 نمبریا شاہوا تینوں مان کیوں پیندی ہے اسی بارہا مرتبہ یہ دس چکیاں بار بار آنے جدے نال حسین دی جنگ ساڈی او دے نال جنگ جدے نال حسن دی صلح ہے ساڈی او دے نال صلح ہے فرمایا اختلاف نہیں رہا کوئی اختلاف سارے صحابہ اکٹھا ہوئے سارے غلامان مصطفیٰ اکٹھا ہوئے واتباع الکل لمعاویہ رجی میں لکھے لفظ میں پڑھنا انہوں نے نہیں پڑھتا ہوئے ٹھیک ہے واتباع الکل او شاپ الکل للکل تے ہر شے کل کوئی نہیں سمجھ آئی واتباع الکل سارے
اتباع کیجئے کدی لمعاویہ معاویہ کی اتباع کیجئے ایسے وقت اس سال جماعت کا سالہ کیا جاندہ ہے لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُنَازِعٌ ثَالِثٌ فِي الْخِلَافَةِ فرمایا دوماں دے درمیان خلافت دا اختلاف سی امام حسن تے معاویہ جدو حسن تے چھڑی ہے تے سارے مان لئی ہے ہن تیجا تے بندہ ہی کوئی نہیں جدو اینا دوماں دی صلح ہو گئی ہے تیجا ہے کوئی نہیں تے سارے معاویہ نو مان لیا ہے تے پھر امیر المومنین معاویہ ہی ہویا نا یا کون بولے آگے اون غوث باق دے نانا جی دا آلے تے پوری کتاب پوری کتاب کی لکھے ہوتے ایتھے انہیا مولویاں نے دوسری میں جی حدیثاں کوئی نہیں اور میں کیا تیری اینک نہیں ٹھیک ہے اور کینڈل دی اینک پا کے مولویہ پھر میں آمینہ جیو دگڑ دلے پوریاں کتاباں لکھیاں ہیں امامہ نے حضرت امیر معاویہ کی شان تے دفاع صحابی رسول ہوتی او کالیاں نو تکلیف ہوئے سنی کے لان والے نو تکلیف ساڑھا کوئی مقابلہ ہے مولا علی نال معاویہ دا نہیں علی علی ہے یہ شعر میں بار بار پڑھنا ہون میں پڑھنا تو ہو سکتا ہے اس کوئی پڑھا اگے شعر کوئی نہ پڑھا پھر 3-4 حدیثاں پڑھ کے انشاءاللہ میں گفتگو اختتام والے لے جانی ہے ہو سکتا کوئی شعر آ بھی جائے ذوق بن جاتے شعر پڑھ بھی نہ اور اے شعر میں بار بار پڑھنا اس فقیر پڑھیا ہے ساری دنیا دے نعت خامی پہ پڑھ دے میں آجز بیان کیتا اے پڑھیا ہے علی کے جان کرنے والوں کے دل کالے علی کے جان کرنے والوں کے دل کالے علی کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے جہاں نور ولایت ہو علی شادوں نے بدلایا تحفظ کر کے عثمان کا جو رکھے بوجھ عثمان سے علی والے علی والے نہیں ہوتے پڑھو علی والے علی والا بڑھنا ہی تو پہلو صحابہ والا بڑھنا پڑے ہر صحابی نے پیار کرنا پڑے اللہ اکبر کبیرہ سنو میرے آقا نے کی فرمایا اور دیکھیں آپ بھی کوئی کام فرما کہ وہ دے وچ شک کوئی نہیں
تے سرکار جے جبریل کو مشورہ لیا وہ سب گوڑے تھلے کرنا تھا بولو سبحان اللہ سرکار آپ کوئی کام فرمان یہ شاکتیوں نے بھی کوئی تے جے حضور جبریل کو مشورہ کر یہ شاکت اگئی کوئی نہیں انہور پاک ہو گئی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں سرکار نے جبریل کو مشورہ لیا جبریل امین کو مشورہ لیا میرے آقا نے جبریل دس کتابت واسطے معاویہ نو رکھ لیا حضور پہ مشورہ کر دے کدے نال جبریل نال جبریل دس کتابت واسطے معاویہ نو رکھنا فقال جبریل بولے سوڑیا بغیر کسے ہچکچاہٹ دے رکھ لا فَإِنَّهُ أَمِينٌ سوڑیا معاویہ خیانت نہیں کرے گا معاویہ امین ادھر شور نہیں جگہ چھوٹی ہے شور اینا تو میں نے پتا بوجھ مگر پہ میرا بھی خیال رکھ پڑی نا گال سمجھ آنی چاہیے وہ کوئی سمجھ آئی جنہوں نہیں آئی ایک باری پھر بولو تاکہ میں دوبارہ سمجھ آئی جے جنہوں نہیں آئی انہوں بولو چلو بس سمجھ آگئی جو ہوں میں تو آٹے جوڑے سے میں کھڑا کر کے پوچھ لاں لو سن لو پھر دوبارہ ملنا جبریل مشورہ دے معاویہ کو لکھالا کرو اے جڑی وحی لے کے رہینا میں لکھالا کرو تے جبریل امین کیا سوچنا لکھا لیا کرو فَإِنَّهُ أَمِينٌ معاویہ امین ہے معاویہ خیانت نہیں کرے گا اور جبریل آکھن امین ہے مصطفیٰ آکھن امین ہے کہ آج دا کتا آکھے نہیں میں کیا پاؤں کی جا تاریاں چمکدیاں رہنا توجہ ہے بھئی میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی حدیث پاک سن لے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دعا پہ کر دے راوی کون ہے حضرت ارباز بن ساریہ آپ فرما دے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما دے ہوں سنیا حضور دعا پہ مانگ دے کنو دعا پہ دے دے اور کنو دعا پہ دے دے میرے آقا امیر معاویہ نو دعا پہ دے دے اللہم علم معاویت الکتاب والحساب وقح العذاب یہ ان دعائیں مصطفیٰ ہیں شاہ جی دعائیں مصطفیٰ بحق معاویہ آج تو اڈا پیر کو نہیں دعا دائے تے تینوں بڑا یقین دا پیر دی منگی قبول ہے میرے پیر دعا کیتی ہے منگی ہے قبول ہو جانی کیوں جاندے ہو پیران کو دعا کر اللہ انہوں دی قبول کر
کیوں جاندے ہو درباراں تے اللہ انہاں دیاں سندا ہے قبول کردا ہے توجہ ہے سندا ساڈیاں وی ہیں با قبول پیاریاں دیاں کردا ہے جی توجہ ہے پیر منگے تے تینوں یقین ہے تے نبیوں دا سلطان منگے جیدے واسطے تے پھر دن موت کیوں نہیں پئی میرے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ معاویہ نو کتاب دا علم بھی سکھا حساب دا علم بھی سکھا واقع العذاب یا اللہ معاویہ نو عذاب جہنم تو بچا اور کوئی نہیں سمجھ پئی ہوندی دعا حضور کرنا یا اللہ معاویہ نو جہنم دی عذاب تو عذاب جہنم تو بچا تے کیویں ہو سکتا ہے معاذ اللہ خاکم بدہن کہ او معاویہ جہنم دا عذاب لوے نہیں ہو سکتا معاویہ بھی جنتی ہے معاویہ دا ابا بھی جنتی ہے معاویہ دی امی بھی جنتی ہے معاویہ دا ویر بھی جنتی ہے تے معاویہ دی ہمشیر بھی جنتی ہے گالو تو لگا باپ بھی جنتی ماں بھی جنتی معاویہ دا ویر بھی جنتی معاویہ دی ہمشیر بھی جنتی تے معاویہ آپ بھی جنتی او باپ ابو سفیان ہے ماں ہندہ ہے ویر یزید ہے انہاں دا نام یزید سی او یزید نبی دا غلام ہے وہ بھی جنتی ہے تے پتہ ہی معاویہ دی ہمشیر او معاویہ دی ہمشیر اے مصطفیٰ دی زوجہ ہے جدا نام ام حبیبہ ہے اے مومنہ دی ماں ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام پھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا لے آکھیا مولا سونیا ربا اللہم علمہ الکتاب ومکن لہو فی البلاد یا اللہ معاویہ نو کتاب دا علم سکھا ومکن لہو فی البلاد یا اللہ معاویہ نو شہرہ دی بادشاہت بھی عطا فرما پھر سن لے حدیث میرے آقا نے سونے لب کھولے پھر عرض کی تھی مولا اللہم اجعلہ ہادیہ یا اللہ معاویہ نو ہادی بنا مہدیہ معاویہ نو مہدی بنا وحد بہی یا اللہ ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا تے جیڑا معاویہ نال جوڑ جائے انہوں بھی ہدایت عطا فرما کوئی نہیں سمجھ پیوں دی سنو میرے آقا دا فرمان جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ میں حضرت ام حبیبہ مومنوں دی ماں سرکار تشریف لے آئے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھیاں نے ورأس معاویہ فی حجرہا چولی وچ معاویہ دا سر
ਭੈਣੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲਿੱਤਰ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਰਹੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭੈਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦੇ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵੀਆ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਈ ਚੁੰਮਦੀ ਉम्मे हबीबा मुआविया नु पई चुमदी है फक़ाल लहा मेरे आका ने सोने लब खोले एक हदीस में और पेश करनी है तुसो बोलो भावे ना बोलो मैं इंशाअल्लाह तकरीर इख्तिताम ले जानी है 10:30 हो गए 1.5 घंटा आगे होने वाला है ते जे ए 1.5 घंटे च ना तुहानू समझ आई ते अगले भावे 5 घंटे लगा रहा तुहानू नहीं आउणी मेरे आका ने सोने लब खोले सोना नबी सोने सोने बोल बोले फरमाया मेरी बीवी उम्मे हबीबा जी आका फरमाया ये नाल प्यार करनी है आख्या सोने कि मैं प्यार न करा मेरा वीर भैणा नू वीरां नाल प्यार हुंदा ही है मेरे आका ने फरमाया नी उम्मे हबीबा सुन ले मुआविया नाल सिर्फ तू ही प्यार नहीं करदी व इन्नल्लाह व रसूलहू युहिब्बानही नी उम्मे हबीबा तेरे वीर मुआविया नाल अल्लाह भी प्यार करता है अल्लाह का रसूल भी प्यार करता है अल्लाह भी प्यार करे रसूलुल्लाह भी प्यार करे ये कोई काला कुत्ता ना करे तो की उन्होंने निशानी को फर्क पड़े सियाणिया की आख्या चंड वाल मुंह करके दुखी है तो थुक चंड वाल नहीं जाती अपने मुंह पे आती भौंकी जाओ जिन्हां दी शाना रब वधाइयां ने उन्हां दी घटा कोई नहीं सकता ते जिन्हां नूं रब जलील करता है उन्हां नूं मुअज़्ज़ज़ कोई नहीं कर सकता वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन इज्जत अल्लाह वास्ते अल्लाह दे रसूल वास्ते वलिल मुमिनीन मोमिना वास्ते पहले मोमिन मेरे नबी दे सहाबा ने ओ बोलो सुभान अल्लाह इन्हां दे ईमान नू रब पे यारे ईमान आख्या इंज मनो जिवें मेरे महबूब दे यारा मनाए ता मनो कबूल ते मोतबारे मनते मुनाफिक भी सन कलमा वो भी पढ़दे सन ओए याद रखिया जे अल्लाह दी कसम उठा के बाबा जी आना हदीस दी किताब सिर ते रख के आना नबी दे सहाबा नाल बोक्स या काफिरा रखिया या मुनाफिका रखिया ओ
کوئی آیا جو سمجھا میں کیا کہ نبی دے صحابہ نال بغض یا کافرہ رکھیا یا منافقہ رکھیا ایمان والا کدی نبی دے یاراں نال بغض نہیں رکھ سکتا اسی تے آنے میرا ارادہ کوئی نہیں پر ہن ذوق بنان واسطے میں پیا اپنے ذوق نو تازہ کرن واسطے یہی پیا نواں بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں ہن پڑھنا جے پڑھدیاں کوئی مر گیا نا تے انشاءاللہ میں انہوں زندہ کر لاں کیونکہ نہ تُسے مرنا ہے پڑھ دیا تے نہ ہمیں زندہ کرنا ہے تے جے میں سرکار دا کرم دا کہ جے اس طرح پڑھ دیا موت بھی آگئی تے سبحان اللہ میرے سمیت جیڑا ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ذکر اصحاب مصطفیٰ ذکر اہل بیت مصطفیٰ کر دیا مر جائے انہوں شہادت دی موت نصیب ہونی ہے پڑھو بن یار نبی دیاں بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں اوے بن یار نبی دیاں یاراں دا پڑھو منہ بھی کھولیا تو پھر نہیں پڑھتے بن یار نبی دیاں اوے بن یار علی دیاں یاراں دا بن یار علی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں اوے بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں اے فیصلہ پنجاب دے چاراں دا اے فیصلہ پنجاب دے چاراں دا اے فیصلہ پنجاب دے باراں دا بن یار نبی دیاں اوے بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں شک ہووی تے چل مدینے اتھے میں ایک گل پھر پڑھنا پڑھے لکھے لوگوں اللہ کا قرآن کیا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا قرآن اللہ فرماتا ہے جڑا اپنی جانوں تے ظلم کر گناہ ہو جائے غلطیاں ہو جائے نافرمانیاں ہو جائے یہ حکم آج بھی یہ آیت منسوخ نہیں ہے کوئی آیت ناسخہ نہیں ہے یہ منسوخہ نہیں ہے قیامت تک ساڑھی تے قیامت تو بعد بھی بابا جی ان کی گل بننی بابا کی آندہ سی انہیں جاننا انہیں ماننا بابے تے سبق ہی اس کا لپڑایا انہیں جاننا انہیں ماننا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ظلم کر لے جرم کر لے نہ فرمانیاں ہو جان فرمایا محبوبہ تیرے
تیرے کو آ جان، تیرے کو آن تو بعد پھر میرے کو بخشش تے پھر میں کلی انہاں دی بخشش منگن نال تے نہیں راضی ہونا، پھر سونیا تسی بھی تے سفارش کرو نا، سونیا یہ آپ کی منگن تے تم ہی انہاں واسطے منگے، پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا پھر محبوبہ تیرے آنکھیں بھی آسانی مننا تے مننا کدے آنکھیں، انہاں دی بخشش بھی ہو جائے گی، رحمت بھی ہو جائے گی، گناہ منوں نیکیاں چ بدل دیا۔ اور میں جڑے گل کرنا چاہنا انہوں توجہ یہ انہوں دی گل ہے جنہاں دے جرم میرے ورگے مجرم یہ انہوں دی گل تے جڑے میرے ورگے مجرم سرکار دے کول جان تے انہوں نے رب انیاں شاناں دے تے گناہ بھی بخشے، درجے بھی بلند کرے، فضل و کرم بھی کرے، رحمت بھی کرے، یہ انہوں دی گالے بابا جی جیڑے جرم کر کے گئے نے تے میں کہا میں نے دسا صدیق دی کی شان ہوگی، او میں نے دسو او فاروق اعظم دی کی شان ہوئے گی، ایک اوے جڑا جرم کر کے جائے، یہ تو وہی اونے جنہوں زندگی وچ نبی نے جنتی فرمایا، جڑے نبیوں تو بعد حضور دی امت وچ سب تو افضل ہے، پہلا نمبر ابو بکر، دوجا عمر، او جڑا جرم کر کے جاوے او دا اے مقام ہے کہ جڑا 1500 سال تو پونے 1500 سال تو یار دے نال ستا ہے، او صدیق دا کی شان ہوگا۔ ایسے واسطے میں نواں پڑھیا نبی دیا یاراں دا پڑھی یار، اوے پڑھی یار علی دیا یاراں دا، پڑھی یار نبی دیا یاراں دا، پڑھی یار نبی دیا یاراں، شک ہوئی تے چلے مدینے، اوہ شک ہوئی تے چلے مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، اوہ ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، پڑھی یار نبی دیا، پڑھی یار نبی دیا یاراں دا، پڑھی یار علی دیا، ساریاں بدبختاں ساریاں دشمناں واسطے اکو آیتی کافی ہے، جڑے تاریخ پڑھ دے نے، جڑے جھوٹیاں تاریخاں پڑھ کے ساٹے نہ لا کے آٹے لاندے میں، میں کیا تھوڑے واسطے اکو آیت کریمہ دا حصہ کافی ہے، رضی اللہ عنہم وردو عن، کیا پاک دے ہو اللہ اینا کولو راضی، اے اللہ کولو راضی۔ اکو پیغام فَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے نے رب نے جنت دا وعدہ کیتا، تے کوئی کتا بھونکی جائے جنتیاں نو دوزخی ہی بھونکے، جنتیاں نو جنتی نہیں بھونکے،
جنتیاں نو دوزخی پہنچتے میں کہا تجھے ٹرتے پھرتے دوزخی ہو تے سنی اللہ دے فضل و کرم نال ٹرتے پھرتے جنتی سنی کی نے نبی دی آل صاحب دے نوکر میں ایک گل ضرور اہل بیت دی کراں اہل بیت دی گل ضرور کراں گا اہل بیت دی محبت ساڈا ایمان ہے حضور دی آل دا بچہ بچہ ساڈے سر دا تاج سیدہ دا حیا ہے سید گناہگار بھی ہووے بے عمل بھی ہووے پھر بھی عزت کراں گے بشرطے کہ عقیدہ ٹھیک ہووے عقیدہ سنیاں والا ہووے پھر بھی نبی دی نسبت دی وجہ تو پیار کراں گے محبت کراں گے عزت کراں گے جنی دیر تک عقیدہ ٹھیک رہے گا اسی احترام کرتے رہاں گے کیوں اسی کسے نو بھی او دی اپنی ذات دی وجہ تو نہیں منیا گل پہلے والی آخری بھی ہوئی ہے اساں جنوں منے ذات مصطفیٰ دی وجہ تو منیا ہے آل دی محبت کیا ہے کیونکہ آل مصطفیٰ دی ہے اصحاب دی محبت کیا ہے کیونکہ اصحاب بھی مصطفیٰ دے او بابا کی پڑھنا ہوں سی بابا خادم حسین او امیر المجاہدین او پڑھدا سی نہ لمبے پینڈ پا ملا کوئی یار دی گل نہ لمبے پینڈ پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا اوے ایتھے علماء دا سکہ نہیں چلنا ایتھے عشق حرام دا ڈیرہ ہے ایتھے نہیں کسے جالی محقق بلکہ ایک ہندہ محقق ایک ہندہ محقق ان دو ہی فرق ہے جو ہے ایک جالی محقق تاریخاں دیا چوکیاں روایتاں کڑ کڑ کے اللہ دی قسم میں تو ان کی دساں معاویہ دے کنے درجے بلند حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنیاں گالیاں بکواس کر دے نا انہاں دی بکواس دے بدلے بھی اللہ معاویہ دے درجے بلند کر اے پانک دینے رب انہاں دے درجے بلند کر لیکن معاویہ دے جنہیں بھی درجے بلند ہو جان معاویہ علی دے درجے نہیں پہنچ سکتے علی 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 ان ٹھپا لاؤ محبت معاویہ علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اور جڑا گانا بولیا میں ساتھ حالن وقتیں نظر مارن کونی بولو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل
کا سہارا اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس سنی پہ بولتا ہے اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی یار ہمارا ایک باری بولو ہم ہیں علی یار ہمارا علی 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 ہووے ولی ہووے صدیق ہووے عمر ہووے عثمان غنی ہووے معاویہ ہووے جنوں جنی عزت ملی ہے دین والا خدا ہے لے کے دین والا مصطفیٰ ہے ایسے واسطے گل اسی ایتھے ہی مکانے ہاں صدا و صدا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ بولو جیڑے تسی ٹھنڈے بیٹھے ہو اللہ ہی تہاڈا حافظ ہے بولو جتھے ہندہ غریباں دا گزارا ملا نو مان ڈالراں دے نال ہے ریالاں تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا 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 یا رسول اللہ سنیوں نو صرف تیرا سہارا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبیک لبیک میں کہنا الجہاد الجہاد تسا کہنا لبیک لبیک الجہاد 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 ڈنڈے والے سوٹے والے بوٹاں والے جنہاں دا کام جہاد سی انہاں نوں وزیر اعظم لاؤن دی فکر پئی کیڑا وزیر ساڈے صحیح بوٹ پالش کرے گا وہ نہیں او پالشیا جڑا پہلو لے آندا سی 16 مہینیاں چ قوم دا پٹھا پا گیا تے ہن وڈا پالشیا انہاں نوں پالشیا چاہیدا پالشیا او وڈے بوٹاں والے ڈنڈیاں والے اے پراپرٹی ڈیلر انہاں دا کام سی جہاد اسی آنے تساں نہ جاؤ او تہاڈا کھانا خراب ہوئے ساڈے واسطے تے بارڈر کھولو جاؤ گے اگر جہاد کا اعلان ہو جائے جاؤ گے بارڈر کھول جان جاؤ گے
انشاءاللہ میں فقیر اپنے بچیاں سمیت نہ جاواں، مینوں بابے امیر الدین دا پتر نہ آکھیا جے، میرا کوئی مرید ہوئے تے او جہاد تے نہ نکلے، بیعت ختم ہے۔ اساں سارے پیر مرید اپنے مظلوم مسلمانوں دی حفاظت اور مسجد اقصی اور بیت المقدس دی حفاظت واسطے، قبلہ اولا دی حفاظت واسطے اساں سارے جہاد تے جان واسطے تیار ہیں، تیار ہو؟ لبیک 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 لبیک۔ اللہ کریم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو ہر کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ سلام مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئے، آمینہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں آسیو تام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمان پہ یا الہی صدقہ اصحاب رسول، یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ کریم سب بیلیاں دا حاضر ہونا قبول فرما، سب دی دنیا آخرت قبر شر بہتر فرما، زندگی شان علی موت ایمان علی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اس جملہ محفل پاک کو اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڑھے سب واسطے وسیلہ بخشش و ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ اپنی شان کریمی دے لائق ادھا جڑا ثواب عطا فرمائے، یسی اپنے ولو ہدیہ تحفہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما۔ حضور دے وسیلہ جمیلہ دے نال آپ دے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج مطہرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اہل بیت کرام آل نبی اولاد علی دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ کل انبیاء اولیاء غوث ولی کتب افضال بزرگان دین نقشبندی سوروردی قادری چشتی ویسی نشائی سب دی بارگاہ درجہ بدرجہ عطا فرما۔
یا اللہ شہنشاہ بغداد پیر پیراں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجبیری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شیخ سرندی شیخ ابو سالم مجدد پاک اعلیٰ فاضل بریلی تاجدار مکان شریف تاجدار کوٹلہ شریف عبدی آل اولاد مریدین متوسلین خلفاء اعظام بالخصوص اعلیٰ شہر ربانی ثانی لسانی حضور گنج کرم پیر کیلانی میاں رحمت الاسلامیہ یا صاحب سید جلال الدین شاہ صاحب میاں فضل الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما اپنے دادا جی حضور بابا جی خورشید ولایت خورشید عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ضرور پیش کرنے قبول فرما بابے دائیں محنت خاندان دے جنہیں افراد ایمان والے گئے نے سب دی ارمانوں اس مابل پاک دا ثواب پیش کرنے قبول فرما اتھے جنہیں تیرے محبوب دے غلام حاضر نے انہاں دے عائزہ و قریبہ بچوں جنہیں ایمان تے گئے نے یا اللہ سب دی ارمانوں اس مابل پاک دا ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما جنہاں دے پیچھے پڑھ کے بخشن والا کوئی نہیں ہوگی تیرے محبوب دے غلام سن انہاں دی ارمانوں اس مابل پاک دا ثواب پیش کرنے قبول فرما زندگی شان علی موت ایمان علی عطا فرما یا اللہ میں اپنے والدین دی ارمانوں پیش کرنا قبول فرما انہوں دے درجات بلند فرما یا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اس جملہ محفل پاک دا ثواب اساں فلسطین دے شہداء دی ارمانوں پیش کرنے قبول فرما یا اللہ انہوں دی غیبی مدد فرما یا اللہ سانو بھی اپنی راہ وچ جہاد کرن دی توفیق عطا فرما عملاً جہاد دے میدان جان دی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی راہ میں شہادت دی موت نصیب فرما یا اللہ زندگی عطا فرما تے شان والی موت آئے تے ایمان والی سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر یا اللہ جس دوست نے جو وعدے کیتے نے پورا کرن دی توفیق عطا فرما سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ دا فیض نصیب فرما حضور غوث اعظم دا فیض نصیب فرما حضور دے سارے غلامہ دی خیر فرما مال جان دی خیر فرما بالخصوص صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڑے ایمان دی حفاظت فرما خاتمہ بالخیر فرما خاتمہ بالایمان فرما یا اللہ بیماران و شفاء کلی عطا فرما یا اللہ مجھ سمیت جنہیں روحانی جسمانی بیماریاں جو مبتلا ہیں سب نے شفاء عطا فرما حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب نے شفاء کلی عطا فرما عمیر مائی نے شفاء کلی عطا فرما یا اللہ اور بھی جنہ مجھ عاجز نو دعاؤں واسطے کیا سب دی خیر فرما انہاں بچیاں دی بھی خیر فرما انہاں دی ایمان دی خیر فرما مال جان دی والدین دی بہناں بھائیاں سب دی خیر فرما حضور دے سارے غلاماں دی خیر یا الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر کل غلامان مصطفیٰ دا بھلا کل غلامان مصطفیٰ دی خیر یا اللہ ساڑھے ملک کوئی عادل حکمران عطا فرما یا اللہ انہاں چوراں لٹیریاں کلوں سانو محفوظ فرما نظام مصطفیٰ دی عملی کوشش کرنے دی توفیق عطا فرما نفاذ نظام مصطفیٰ واسطے عملی کوشش کرنے دی توفیق عطا فرما لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت اے جی ایک منڈا تے آندا ہے سارے دے سامنے میں مرید آندا ہے سارے دی گواہی پائی تے پھر سارے دسیں گا بھی میں مرید ہو گیا کنج 5 ویلے نماز پڑھ کے چہرے تے نبی دی سنت سجا کے میں پتر ایتھے پتہ کیوں نہ بار بار میرے کول ٹائم کو نہیں ہوندا میں بار بار پتہ کیوں نہیں تھے تو آڈے وڈیاں میرے وڈیاں نال نبھائی کیوں انجی ہے کہ نہیں ایتھے پرانے بابے بیٹھے نے بابے دائم اور میرے بابیاں دی غلامی کی تھی میرے بابیاں دی مرید سن تو آڈے وڈیاں میرے وڈیاں نال نبھائی ہے تے انہاں اپنے وڈیاں دا چھوٹا تو آڈے چھوٹیاں نال پہ نبھائی گل صرف ایک تے او تسی جاندے ہو نا جو تہاڈی قوم وچ معاملات نے تے انہاں نوں سیدھیاں کیتا میرے بابے تے ہن نواز نہیں آ رہی فوٹو آ رہی ہے 5 ویلے پتر نماز پڑھنی ہے
اے دسنا نعرہ مار کے نہیں دسنا پتہ لگے پئی کوٹلا شریف والے دا مرید ہو چہرے دے سنت مصطفیٰ 5 ویلے دی نماز کسے نال برا نہیں کرنا کسے نال برا سوچنا بھی نہیں عقیدہ علیہ سنت تے پکے رہنا سنیاں نالی تعلق جوڑنا سنیاں نالی پیار کرنا ہے جے اے شرطہ منظور نے تے تو ساڑھا مرید تے اسی تیرے پیر تے جے تو مرید ہون تو بعد بھی نہ نماز دے نیڑے جانا ہے نہ قرآن دے نیڑے جانا ہے نہ سرکار دی سنت چہرے تے سجانی ہے تے پھر تو اپنے گھر اسی اپنے گھر ٹھیک ہے اگے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم میں اقرار کرنا ہوا کوئی غیر شرع کام نہیں کروں گا رب توفیق دیتی حج کروں گا رب توفیق دیتی زکوٰۃ دیاں گا 5 ویلے نماز پڑھاں گا قرآن دی تلاوت کراں گا ماں باپ دا ادب احترام کراں گا پیر و مرشد احتیاط عمل کراں گا ہر قسم دے بعد عقیدہ بعد مسلک بعد مذہب لوگوں کولوں دور رہاں گا اپنی زندگی دے پہلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہاں تے توبہ کرو آئندہ گناہاں تو بچن دا پکا ارادہ کرو نماز پنجگانہ پڑھنی ہے درود شریف پڑھنا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم کہ درود شریف پڑھنا ہر نماز تو بعد 200 مرتبہ آگے پیچھے جنہ ہو سکے کثرت نالے درود شریف پڑھیا کرو تو اسی بھی پڑھیا کرو اے وہ درود شریف ہے جڑا بیلی کثرت نال پڑھدا ہے انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب یہ ساڑھے بزرگ میرے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہر روز اے درود شریف 11,000 وری پڑھتے ہیں ہر روز اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق